الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، ناظرین اور عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، انسانی انتقال اور نقل مکانی یہ تو ایک عام مشاہدہ والی بات ہے جو دیکھی جا سکتی ہے، اور روز روز انسان اس مرحلے میں مبتلا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، ہر لحاظ میں جگہ تبدیل کر رہا ہے، فکر بھی تبدیل کر رہا ہے، ہدف بھی تبدیل کر رہا ہے اور منزل بھی تبدیل کر رہا ہے. اس کا معنی ہے ہی انتقال، ایک چیز چھوڑ کے دوسرے میں منتقل ہو جانا. عالم ارواح سے عالم باطن میں آنا یہ بھی ایک انتقال ہے. عالم باطن سے روئی زمین پر آنا یہ ایک انتقال ہے. یہاں سے قبر میں جانا وہ بھی ایک انتقال ہے. قبر سے مقصد برزخ وہ بھی ایک انتقال ہے. برزخ سے میدان محشر، میدان محشر سے تو پھر دو جگہ ہی باقی رہ جاتی ہے، جنت یا جہنم. اور اگر دیکھا جائے جو عمل ہمارے ہوں گے دنیا میں، آخرت میں ہمارے انہی اعمال کی تناسب سے ہمارے ساتھ سلوک ہوگا، اور وہی اعمال اپنے خاصیتوں کے ساتھ ہمارے گریبان گیر ہوں گے. یعنی وہ اعمال جو ہم نے یہاں انجام دیے وہی اعمال ہمیں اپنے احاطے میں لے لیں گے قیامت کے دن. اب اگر وہ اعمال اللہ کی نافرمانی کے ہیں تو وہی بات عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. اگر اعمال اللہ رب العزت کی رضا والے اعمال ہیں، وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ والی بات ہوگی. پھر انسان سوچ اور سمجھ کے ساتھ اپنے ہدف کا تعین کیوں نہیں کرتا؟ پھر انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کا قدردان کیوں نہیں ہوتا جب اللہ رب العزت اس کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرما چکے ہیں؟ جب انبیاء علیہم السلام کے پاس اللہ کی طرف سے حجت بھی تھے، نصرت بھی تھی، پھر انبیاء کی باتیں کیوں نہیں مانی گئیں؟ پھر اکثریت نے کیوں شیطان کی اس بات کی تصدیق کرا دی کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ؟ اے اللہ تو انسان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں دیکھو گے. اگرچہ اللہ چاہے تو دیکھ بھی لے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ سے کوئی چیز ڈکی چھپی بھی نہیں ہے.
کون سی چیز ہے، کون سا معاملہ ہے، کون سی جگہ اور کون سا علاقہ ہے جو اللہ کے علم اور قدرت سے باہر ہو۔ یہاں اللہ نے میدان دے دیا، چانس اور فرصت دے دی، وسائل سے مالا مال کیا اور حکم دیا کہ یہ کرو اور وہ کرو۔ اب جنہوں نے اللہ کی بندگی کی ان کا یہ عالم ہوگا کہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، وہاں عاملۃ ناصبہ، بہت کچھ کر چکا اور انجام کار کیا ہوا، تھکا ہارا یہاں آتا ہے تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر یہ حالت ہو کہ لسعیہا راضیہ، وہاں آ جاتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، میدان محشر میں آ جاتا ہے، حالت یہ ہے کہ لسعیہا راضیہ، اپنے کیے پر خوش ہے، مطمئن ہے، پھر کیا ہوگا؟ فی جنت عالیہ، اس کو جنتوں میں جگہ دی جائے گی، وہ جنتیں بھی ہوں گی عالی شان۔ عالیہ کا معنی بلند و بالا، قیمت میں بلند و بالا کہو گے تو جنت سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ واقعی سچ مچ درجات کی بلندی پر کہہ دیں کتنے مالے اور کتنے منزل کی جنتیں ہیں، اس کی بھی کوئی حد اور تصور نہیں ہے، چونکہ قرآن کریم میں یہ کے بارے میں یہ ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی، اس کو لایا جائے گا جنت اور اسے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ آخری آیت جہاں مکمل ہوگی وہی تمہاری جگہ ہوگی، یعنی اتنے لمبے چوڑے اور بلند و بالا جنتیں ہوں گی، قیمت میں بھی بلند و بالا عالی قیمتیں، کیفیت میں بھی بہت بلند و بالا، ویلیو میں بھی، خوبصورتی میں بھی، کشش میں بھی، راحت پہنچانے میں بھی، اور میں فی جنت عالیہ، بہت بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے۔ کون ہوگا؟ جس نے یہاں اللہ کی بندگی کی وہی ہوگا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے، قریشی ہے، آل اسماعیل و ابراہیم ہے، نہیں دیکھے جائیں گے یہ باتیں۔ یہ دیکھا جائے گا کہ ایمان کامل، خالص اور اعمال صالحہ کا سرمایہ کس کے ساتھ ہے۔ اگر وہ بلال حبشی کے ساتھ ہے وہی ہے جنت کا حقدار، اور اگر صنادید قریش میں سے کوئی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ، خلفائے اربعہ اور آپ کے اکابر مہاجرین صحابہ سب قریش کے نامی گرامی لوگ تھے، ان میں سے پورے وادی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کا چرچا تھا، پورے وادی میں عمر رضی اللہ عنہ کا رعب داب تھا، حضرت حمزہ کی تو بالکل عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹکر تھا، مقابلہ تھا ان کے قابلیتوں اور حیثیتوں کے تناسب سے، لیکن فیصلہ کے لیے وہی بات ہوگی کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرمایا اللہ رب العزت کہ اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، کام آئے گا تو کیا چیز؟ من اتى الله بقلب سلیم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو شخص اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے دل و دماغ میں کوئی شرک اور کفر نہیں ہوگا وہی کامیاب۔
اس کو یہی بات نفع دیتی ہے، کارآمد ہوتا ہے اس کے لیے یہی اس کا عمل۔ تو میرے عزیزو، سوچنا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، یہاں ہماری کیا حالت ہے، یہاں ہماری کیا پوزیشن ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کمانے کے بجائے گنوانے کے چکر میں پڑ جائیں۔ آج کی نشست انہی الفاظ پر تکمیل پذیر ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لمحات کو میرے اور آپ کی طرف سے قبول فرمائے، ہمارے والدین، اولاد اور اساتذہ اور ہمارے عزیز و احباب کے حق میں یہ نیکیاں ہو جائیں۔ اللہ رب العزت عالم اسلام کو عزت اور نصرت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔